بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ائمہ علیہم السلام کے اصحاب میں سے بہت ساری شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کئی اماموں کے زمانے کو درک کیا۔ ایسے ہی ایک شخصیت کا تذکرہ آج ہم اس قصص الاصحاب کے سیگمنٹ میں کرنے والے ہیں کہ جنہوں نے 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام کے زمانے کو درک کیا۔ تاریخ میں ان کا نام جناب ابو ہاشم جعفری کے نام سے مشہور ہے، لیکن اصل ان کا نام داؤد ہے، یعنی جناب داؤد بن قاسم بن اسحاق بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب۔ یعنی اگر ان کے والد کی طرف سے ان کے شجرے کو دیکھا جائے تو ان کا تعلق جناب جعفر طیار کی اولاد سے ہے، اور اگر والدہ کی طرف سے ان کے شجرے کو دیکھا جائے تو ان کی والدہ کا شجرہ ملتا ہے جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سے۔ یعنی دونوں طرف سے جو خاندان ہے یہ محبت اہل بیت لے کر آ رہا ہے، اور اس گھرانے کے اندر پروان چڑھنے والی شخصیت کا نام ہے جناب ابو ہاشم جعفری۔ جناب ابو ہاشم جعفری اپنے عقیدہ امامت کی وجہ سے اصحاب ائمہ کے درمیان مشہور تھے، یہاں تک کہ علماء رجال نے یہ بات لکھی کہ ائمہ کے فضائل کو اس کثرت سے نقل کیا کرتے تھے کہ بعض افراد نے ان کے اوپر غلو کا بھی الزام لگایا، لیکن بعد میں آنے والے محققین نے جب تحقیق کی تو اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ چونکہ ان کے دل میں ولایت اہل بیت بہت زیادہ تھی اور بہت سارے مقامات پر انہوں نے اہل بیت کے فضائل کو نقل کیا، اسی لیے بعض افراد کو یہ اشتباہ ہوا کہ یہ غالی تھے، جبکہ یہ بہترین عقیدہ ولایت اور امامت کے اوپر ثابت قدم اور اہل بیت کی روایتوں کو نقل کرنے والے تھے۔ اور یہاں تک کہ 10ویں امام اور 11ویں امام نے ان کو اپنا وکیل بھی بنایا اور ان کی شخصیت کے اوپر مکمل اعتماد فرمایا۔ بہت سارے فضائل کی روایات کے جو جناب ابو ہاشم جعفری سے نقل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحرا میں سفر کر رہے تھے کہ ذہن کے اندر اچانک تصور آیا کہ آج کے دن تو مجھے فلاں شخص کا قرض ادا کرنا تھا، یعنی میرا قرض ادا کرنے کی مدت پوری ہو چکی ہے اور آج کے دن مجھے قرضہ واپس کرنا تھا، لیکن میرے پاس مال نہیں ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا، فوراً امام رضا نے ابو ہاشم جعفری کو مخاطب کیا کہ ابو ہاشم جعفری، ہمیں معلوم ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ یہ کہہ کے امام نے زمین کے اوپر ایک دائرہ بنایا اور کہا کہ ابو ہاشم جعفری اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھاؤ۔ ابو ہاشم جعفری جب زمین پر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صحرا کی خاک ہے، صحرا کی خاک میں ہاتھ ڈالا، بلند کیا، اب جو مٹھی کو کھولا تو وہ سونا بن چکی تھی۔ فرمایا، اے ابو ہاشم جعفری، یہ اہتمام ہم نے تمہارے لیے کیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے اپنی حاجت کو پورا کر سکو۔ کچھ اور آگے بڑھے اور اچانک ذہن کے اندر خیال آیا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد سردی کا موسم داخل ہونے والا ہے، تو سردی کے موسم کے لیے کس طریقے سے اہتمام کیا جائے۔ جیسے ہی یہ سوچا، امام کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا اور ایک تازیانہ تھا، امام نے اس کو صحرا کی زمین پر مارا اور کہا، ابو ہاشم جعفری دوبارہ خاک کو اٹھاؤ۔ خاک کو اٹھایا، دوبارہ ہاتھ میں دیکھا تو سونا بن چکی۔ کہا، اے ابو ہاشم جعفری، ہم اپنے شیعوں کی حاجت کو جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے دل میں کیا حاجت ہے، جاؤ اور اس کے ذریعے سے سردی کے موسم کا سامان مہیا کرو۔ اس کے علاوہ ایک روایت کے جو امام رضا سے منقول ہے اور ابو ہاشم جعفری اس کے اندر امام سے گفتگو فرما رہے ہیں، اس کے اندر امام رضا نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہاشم جعفری، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ اپنی حاجات کو ہم سے بیان کریں تاکہ ہم ان کی حاجات کو پورا کر سکیں، اور اے ابو ہاشم جعفری، ہم تم سے چاہتے ہیں کہ جب تمہارے دل میں کوئی خواہش ہو تو تم براہ راست ہمارے پاس آؤ اور ہم سے اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ امام رضا کا یہ طرز تکلم بتا رہا ہے کہ بہت بڑا مقام تھا ابو ہاشم جعفری کا امام رضا کی بارگاہ میں اور ان کی اولاد کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ روایات کے اندر آیا کہ امام زمانہ کی غیبت سے پہلے، یعنی امام حسن عسکری کی شہادت کے عرصے کے نزدیک، امام حسن عسکری نے جناب ابو ہاشم جعفری کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور ابو ہاشم جعفری سے کہا کہ ابو ہاشم جعفری، ہم تم کو اپنا وکیل بناتے ہیں، یعنی جب تم دیگر شہروں میں جاؤ گے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رقومات شرعیہ کے جو ہمارے شیعہ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں لیکن کثرت سفر کی وجہ سے یا پھر راستے کی مسافت کے طویل ہونے کی وجہ سے وہ ہم تک نہیں پہنچا پاتے، وہ تمہارے ہاتھ پر دیں گے، اور جب وہ اپنی رقومات شرعیہ تمہارے ہاتھ میں دیں گے تو گویا تم نے وصول کیا تو ایسا ہے کہ جیسے ہم نے وصول کیا۔ ایک اور روایت کے جو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ جہاں پر امام نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہاشم، ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں سے تمہاری مثل افراد موجود ہوں، یعنی ایسے افراد کو جن کے اوپر ہم اعتماد کر سکیں، جو ہماری تعلیمات کو اسی طریقے سے آگے بڑھائیں کہ جس طریقے سے ان تعلیمات کو انہوں نے ہم سے وصول کیا ہے، جو ہمارے حلال پر امین خدا ہوں، جو ہمارے حرام کے اوپر امین خدا ہوں، حلال اور حرام کی تعلیمات کو ہم سے لے کر ہمارے شیعوں کے درمیان ہماری تعلیمات کی ترویج کریں اور ہمارے لیے اپنی زندگی میں اپنے خون کو بذل کریں۔ یہی ابو ہاشم جعفری ہیں کہ جب 11ویں امام کی شہادت ہو جاتی ہے اور
امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی امامت کا آغاز ہوتا ہے تو وہ اصحاب کے جن کو امام عسکری نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں امام زمانہ کے وجود کے اوپر شاہد بنایا تھا، ان میں سے ایک ہیں ابو ہاشم جعفری. یہاں تک کہ بعض روایات کے اندر یہ تک ملتا ہے کہ امام زمانہ کی امامت کا جب آغاز ہوتا ہے تو ابو ہاشم جعفری سے ملاقات کرتے ہیں امام، اور فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تم ہمارے بابا کے وکیل تھے، اسی طریقے سے جب تک تمہاری زندگی باقی رہے گی تم ہمارے بھی وکیل ہو، اور ہمارے شیعوں کے لیے تم ہماری امان ہو. یعنی ہمارے شیعہ جب بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو تمہارے پاس آئیں گے، اور تمہیں یہ اجازت ہے کہ تم میرے بابا اور میرے اجداد کی روایات کے مطابق ان سوالات کا جواب دو. یہ ابو ہاشم جعفری کہ جن کا ننیال بھی اہل بیت کی محبت کے اندر فنا تھا، جن کا ددیال بھی اہل بیت کی محبت میں فنا تھا، اور انہوں نے متعدد ائمہ کی زندگی کے اندر اپنی خدمات کو پیش کیا اور ائمہ کی صحابیت کا صحرا اپنے سر پہ سجائے اس دنیا سے تشریف لے گئے. یہاں تک کہ جب میدان محشر کے اندر یقیناً ائمہ کے اصحاب کا شمار ہوگا تو جناب ابو ہاشم جعفری کو اس نام سے یاد کیا جائے گا کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، یہاں تک کہ 12ویں امام کے محضر میں اپنی خدمات کو انجام دیا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت.